آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اور خاص طور پر استاد سبت جعفر کی رکوع پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کے آخری مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ گفتگو ہماری معرفت امام سے تعلق رکھتی ہے اور ہدف یہی ہے کہ ہم ان ایام عزا سے جب اٹھ کر جائیں تو اپنے امام کی معرفت ہمارے لیے پہلے سے زیادہ بہتر ہو۔ یقیناً معرفت ہے تبھی آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور معرفت یقیناً بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اپنے عمل اپنے رفتار سے ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ انسان کچھ اور کہتا رہے اور عمل کچھ اور کرتا رہے تو سامنے والے کے لیے واضح ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر وہ جو چاہتا ہے اپنے آپ کو بتانا وہ اصل میں ہے نہیں۔ نوف بقالی کے جو امام علی علیہ السلام کا بہت اللہم صلی علی محمد وآل محمد بہت اسرار کو رکھنے والا صحابی ہے۔ کئی دفعہ کئی راتیں امام کے ساتھ گزاری اس نے، امام کی خدمت میں ہے، موجود ہے، اور امام اسے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں بہت پاک طینت سے خلق کیا ہے۔ اس پر امام یہ کہتے ہیں کہ اور ہمارے جو شیعہ ہیں وہ ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ روز قیامت میں محشور والے دن ہم سے ملحق ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو چیز جہاں سے نکلی ہے وہیں پر پلٹے گی۔ شیعہ ہیں ظاہر ہے وہ اہل بیت ہی کی طینت سے نکلے ہیں، اسی لیے روز محشور قیامت میں دوبارہ اہل بیت ہی کی طرف پلٹیں گے۔ یعنی یہ خداوند متعال کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہمیں، اچھا نوف نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی شرائط کیا ہیں یا کیسی ہے یا کیا ہے، نہیں، بولا وہ جو آپ کے شیعہ ہیں وہ کیسے ہوں گے، یعنی شیعہ کیسے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے گریہ شروع کر دیا اور روتے ہوئے امام نے شیعہ کی خصوصیات بیان کی اس سے
اور یہ بہرحال جو خصوصیات ہیں یہ دوسری متعدد روایات کے اندر بھی موجود ہیں کہ پہلے بھی میں کچھ عرض کر چکا ہوں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ ان صفات کا ذکر کرنا اس لیے نہیں کہ آپ 100% اپنی زندگی میں اس کو بولیں کہ یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں نہیں، یہ اس لیے ذکر ہے کہ ہم کوشش کریں ان کی طرف بڑھیں۔ اور ویسے بھی کلام امیر سن کر انسان ویسے بھی دل منور ہوتا ہے، کیونکہ جو دنیا ہے، جو مادیت ہے، جو دنیا کی محبتیں ہیں اور دنیا کی جو بھی سازشیں ہیں، وہ کیا چاہتی ہے کہ انسان گناہ کی طرف جائے، انسان مادے کی طرف جائے، انسان اپنے خدا کو بھولے، انسان آخرت کو بھول جائے، انسان رشتوں کی پاسداری نہ کہ۔ دنیا کا اصول ہے، دنیا ہی چاہ رہی ہے آج۔ اور اس دنیا کے اندر کہ جہاں انسان بہت سختی کے اندر ہے، اور وہ جو کلچر دنیا دینا چاہ رہی ہے وہ کلچر یہی ہے کہ ہر شخص کے لیے گناہ کی آسانی ہو، نیکی مشکل ہو جائے اس کے لیے کرنا۔ یہی تو ہے کہ وہ ہر چیز اتنی آسان کر دو۔ اور یہی منکرات اس زمانے کا جو منکر ہے، جسے ہمیں نہیں کرنا ہے، جسے ہم نے بیزاریت کا اظہار کرنا ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا ایک ایسا کلچر، ایک ایسا فرہنگ دینا چاہ رہی ہے، ایک ایسا تمدن دینا چاہ رہی ہے کہ جس میں خدا نہ ہو، خوف خدا نہ ہو۔ اور جب خدا نہیں ہو، خوف خدا نہیں ہو، تو پھر تو سب کچھ ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جو اس سے خدا نہیں چاہتا، وہ ساری چیزیں۔ اب ہمارا جو بھی کام ہے اور جو اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور یہ روایات کا کہنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس تمدن کے مقابلے میں اسلامی تمدن کو اجاگر کریں، اسلامی اخلاقیات کو اجاگر کریں، جو اہل بیت نے سیرتیں بیان کی ہیں ایک شخص کے لیے، فرد کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ان کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اس کلچر کا مقابلہ ہو سکے جسے کلچر کو دنیا لے کر آ رہی ہے۔ امام نے کیا کہا؟ نوف سے کہا کہ وہ جو ہمارے ہیں، بہت ساری اس میں خصوصیات ہیں، وہ زاہد ہیں، یعنی پرہیزگار ہیں، اور ان کی پرہیزگاری دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، ان کی پرہیزگاری خدا کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو پرہیزگاری کرتے ہیں، نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں ہے، وہ اپنی خلوت میں زاہد ہیں۔ زاہد یعنی پاسداری ہے، یعنی انسان خدا کی بارگاہ میں، خدا کی طرف ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو یا ترک کرو، زہد یہ ہے کہ دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو، دل نہ ہو، خود دنیا یہی تو ہے کہ خوب چیزیں ہیں لیکن خوب دل نہیں ہے اس کے اندر، خوب ضرورت ہے، استعمال کیا، بھوک لگی کھا لیا، یہی صفات آگے اسی طرح بڑھ رہی ہیں کہ یہ زاہد ہیں، یہ حلیم ہے، میرا مولا کہتے ہیں، یعنی بردبار ہیں، یعنی ذرا ذرا سی بات پہ بگڑ نہیں جاتے، ذرا ذرا سی بات پہ ان کو طیش نہیں آ جاتا، بردباری دکھاتے ہیں، ان کی شخصیتیں بھاری ہیں، یعنی کچھ ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کر بعد میں اس کے آگے جو ہے وہ اپنا رویہ دکھاتے ہیں۔ خوب یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے عزیزان محترم۔ یہ صفتیں کوئی بہت خلائی مخلوق کی نہیں ہے، انسانی کے لیے صفتیں ہیں۔ خوب ٹھیک ہے، مشکل ہے، لیکن انسان شروعات تو کر سکتا ہے، سٹیپ تو اٹھا سکتا ہے کہ اپنے اندر حلم اور بردباری کرے، کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جو غیر توقع ہو یا اس کی پسند کی نہ ہو، یا مثلا گھر پہ شخص جاتا ہے، سارے دن کے آپ تھکے ہوئے ہیں، دفتر سے آ رہے ہیں، ٹریفک آ رہی ہے، اب آپ گھر میں گئے تو شاید زوجہ نے کچھ کہہ دیا یا کچھ ہو گیا، اب آپ کیسے بیہیو کریں گے؟ آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ پھٹ پڑیں گے؟ یا میں تو اتنا سارے دن کا تھکا ہوا آیا تھا، اور یہ اور وہ جو عموماً معاشرے میں ہوتا ہے، تو پھر یہ شخصیت بردبار نہیں ہے، شاید وہ بھی کسی تھکاوٹ ہی کی وجہ سے کوئی بات کہہ رہی ہو، کیونکہ ظاہر ہے اگر گھر ہے تو بچے ہیں اور باقی معاملات ہیں، یہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ انسان جب باہر معاملات کو دیکھ رہا ہے تو خاتون گھر کے معاملات کو بھی آپ رہ لیں، گھر کو، ہماری بھی زوجہ کہتی ہے 3 دن رکھ لیں آپ، ان کو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ جیسے بچے بعض لوگوں گھروں میں جاتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اتنے، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو جاتے تھے تو بسکٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، تمہارے والد کو کہتے تھے بخاری صاحب آپ بچوں کو اتنا خوف زدہ کیوں کیا ہوا ہے، کتنے پیارے بچے ہیں، کتنے اچھے بچے ہیں۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے، جب آج ہمارے بچے کہیں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کتنے اچھے بچے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو رکھ کے دیکھ رہے ہیں، تھوڑے دنوں تک پتہ چل جائے گا کتنے اچھے ہیں۔ تو عزیزان محترم، خوب دونوں وائس ورسا ہے، انسان حلم اور بردبار ہو،
انسان گھر میں جائے کہ بعض اوقات بچہ ہے، مطلب ہو سکتا ہے اپنے کاموں میں اپنی چیزوں ایک دم آپ کے پاس آ جائے کہ مثلا میں نے اسکول میں یہ کیا، اب آپ نے بولا نکلو یہاں سے، میں ابھی تو تھکا ہوا آیا ہوں ٹریفک کا، ابھی آفس کا، ابھی میں تمہاری اسکول کی سٹوریاں سنوں گا، نہیں ہے، بردباری دکھائے. یہی شخصیت آپ کی اس کے اوپر منعکس ہو رہی ہے، یعنی آئینہ پھینک رہی ہے. آپ اسی طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں جیسا آپ کا بیہیویئر ہے. یہ بیہیویئر بہت مہم ہے. ہم مارکیٹنگ میں پڑھتے ہیں، MBA میں پڑھتے ہیں، آرگنائزیشنل بیہیویئر کیسے ہونے چاہیے، انسان جاب میں کیسا ہو، کلائنٹ کے سامنے کیسا ہو، کانفرنس میں کیسا ہو. اسلام سب سے پہلے ہمیں ساری باتیں سکھا چکا ہے کہ انسان کا اخلاق، اس کا رویہ گھر میں کیسا ہو. اور یہ گھر کا رویہ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو عزیزانو، تو ہم خود اہل بیت کے گھروں میں دیکھیں کہ ان کے گھروں میں رویے کیسے ہیں. کہ رسول خدا جب وارد ہوتے ہیں تو دیکھا مولا کائنات حضرت سیدہ کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی گھر کے کاموں میں مدد کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو رسول خدا کہتے ہیں کہ جو مرد گھر میں کام کرتا ہے یا زوجہ کی خدمت کی کاموں میں ہیلپ کرتا ہے تو اسے کئی شہیدوں کا ثواب ہے، اسے کئی حجوں کا. وہ آرام سے ثواب کما لے، تھوڑا تھوڑا اگر مل رہا ہے تو پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے نہ ملے. عزیزان محترم، وہ شخصیت بہت مہم ہے. یعنی شیعہ واقعاً شیعہ ہے، یعنی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ خوب ایک جگہ پہ شیعہ نظر آئے، دوربین دیکھے تو خوب مسجد میں تو بڑا اچھا شیعہ ہے، باہر نکلے تو کوئی اور ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتے. امام آگے بڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ یہ اہل تعقل ہے، یعنی خرد مند ہے، یعنی عقل سے چیزوں کو جانچتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرتا. چیزوں آ رہی ہیں ان پر عمل کرنا عقل استدلال ہے. ویسے بھی ہمارے اصول دین کے اندر جو اصول ہیں وہ عقلی بنیادوں پر ہیں کہ توحید کو عقل سے جانچنا ہے. آپ کو نہیں اللہ ایک ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نہیں، ابو نے کہا تھا. وہ ابو نے کہا تھا جب آپ چھوٹے تھے، آپ تو بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کو خود عقل سے پوچھنا اللہ ہے ایک کیوں ہے. نبوت کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا دین ہی عقل پر ہے. ہماری کتابیں بھی عقل اور جہل کی گفتگو سے، حدیثوں سے شروع ہو رہی ہیں. تو امام کہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ تعقل کے ساتھ، عقل کے ساتھ چیزوں کو جانچتا ہے، ان کو ناپتا تولتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آج میں زندگی کے اندر معاشرے میں ہونے والے معاملات میں چیزیں جو میرے زندگی کے اطراف میں گھوم رہی ہیں، میں اسے اپنی لاجیکل ریزنز کے ساتھ ہینڈل کروں. عزیزان محترم، اگر آج میں اپنے بچوں کو لاجیکل ریزن نہیں دوں گا تو کل یہی بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے، یعنی خدا کا انکار کر رہا ہے. آج ویسٹ کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ وہ والدین نے بچوں کو اس طرح توجہ نہیں دی، خود بھی اتنی عقلی دلیلوں پر زندگی نہیں گزاری، اور ہوا کیا؟ آج بچے خدا کا انکار کر رہے ہیں اور دنیا پروموٹ کر رہی ہے اس کو. ظاہر ہے کہ وہ خوشی سے کہ پہلے یہ مسلمان تھے، اب یہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے وجود ان کے لیے ثابت ہی نہیں ہو پایا. کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس دین کی اساس توحید ہے، جس دین کا بیس لا الہ الا اللہ ہے، وہاں کے لوگ اگر عقلی دلیلوں سے اپنے ذہنوں کو، نا اب ہمیں کیا ہوتا ہے، وہاں سے اب ٹائم کہاں ملتا ہے، زندگی صبح سے شام شروع ہوتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، پھر وہ ہے، پھر یہ ہے، ابھی کتنا ٹائم انسان عقلی چیزیں پڑھے اور سنے، تو پھر کون سنے گا، کون پڑھے گا؟ جانے کچھ تو وقت نکالنا ہے، کچھ تو انسان کو اپنے ذہن کو، عقل کو رشد دینی ہے یا نہیں دینی ہے. اگر آج پریکٹس نہیں کی کہ ہم اپنی عقلوں کو تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں تو کل امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو جب عقلیں خود بخود امام کے فضل و کرم سے اوپر جائیں گی، اس ٹائم ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یقیناً امام آئیں گے، بڑا کر دیں گے، امام آئیں گے عقلوں کو، لیکن کچھ پہلے ظرفیت تو ہونی چاہیے نا اس عقل کو اوپر لے کے جانے کے لیے. یا بالکل آنکھیں بند کر کے سوتا رہوں، بیٹھا رہوں، کچھ فکر نہیں کروں، تفکر نہیں کروں، اور اس کے بعد بولوں کہ نہیں خود بخود ہو جائے. خود بخود تو عزیزان محترم، خود بخود لوگ کربلا میں شامل نہیں ہوئے تھے، کچھ حرکت کی تھی، کچھ چیزوں کے لیے قدم بڑھایا تھا تو امام کے کاروان میں شامل ہوئے. یعنی عقل تعقل سے اپنے معاملات کو جھانچیں. معاملات ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، زندگی کے معاملات ہیں. اگر آپ کی زندگی میں معاملات ہیں، آپ عقل سے فیصلے کریں. بعض فیصلے ہمارے جذباتوں سے، احساسات سے فیصلے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ذاتی زندگی میں مشکلات ہیں اور ہماری اجتماعی زندگی میں مشکلات ہیں. یہاں احساساتی ہوئے ہیں، ہم جذبات ہیں زیادہ.
عقل سے دیکھیں کہ کیا چیز معاشرے کے لیے بہتر ہے, کیا چیز قوم کے لیے, امت کے لیے بہتر ہے, اس کی طرف ہم خود آگے بڑھیں. عزیزان محترم, دنیا ہمارے سامنے ہے, کس طرف جا رہی ہے؟ دنیا مارس کی طرف جا رہی ہے, دنیا پتہ نہیں کن چکروں میں پڑی ہوئی اسپیس کے اندر ہے, اور ہم آج کل اپنے بہت سارے نجی مسائل سے آگے نہیں نکل پائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عقلوں کی بنیادوں پہ فیصلے نہیں کیے ہیں. صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عقل یہی تو کہتی ہے کہ یہ ہستیاں خدا کی بھیجی ہوئی ہستیاں ہیں. جہاں ذہنی عقلیں ختم ہو جائیں, جہاں پر سب ختم ہو جائے, وہاں انہی کا دروازہ ہے, اہل بیت کا دروازہ ہے. اگر میں چاہتا بھی ہوں اپنے عقل کی رشد دینا تو میں اہل بیت کے دروازے پہ دستخط دوں, میں توسل کروں اہل بیت سے. چاہے دنیا کی میرا کوئی بھی سبجیکٹ ہے, چاہے میرا کوئی بھی پروفیشن ہے, پڑھائی ہے, ایجوکیشن ہے, کام ہے, بزنس ہے, میں اہل بیت کی بارگاہ میں جاؤں, ان سے توسل کروں, وہی کھول سکتے ہیں. عمران شاہین کے جو عراق کی حکومت تھی عز الدولہ کی, اس کے اندر جب اس نے حکومت میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور حکومت کے خلاف ہوا تو حکومت پیچھے پڑ گئی. خوب چارہ نہیں ملا کہ اس کو پکڑے اور اس کو ختم کرے. خوب یہ بھاگا, فرار کیا, نجف کی طرف چلا گیا. نجف میں جا کر جب مولا کائنات کے حرم میں گیا, قبے میں گیا, اور بڑی اس نے کی کہ مولا میری مدد کرے کہ میں کہاں پناہ کروں, تو وہیں پر تھا تو اس کو سو گیا. خواب میں مولا کائنات آئے اور کہا کہ تم ہماری پناہ مانگی ہے. تو وہ جو بادشاہ تھا اس کے ذاتی نام سے امام نے اسے, کہ جو شاید کسی اور کو پتا بھی نہیں تھا, امام نے کہا کہ وہ آئے گا اور حرم اس کے لیے خالی ہو جائے گا. تم, امام نے انگلی سے اشارہ کیا کہ فلانی جگہ چھپ جانا, تمہیں کوئی دیکھ نہیں پائے گا. اور پھر وہ ہماری بارگاہ میں آ کر تضرع کرے گا, دعا مانگے گا کہ مجھے, ہمیں بچائیں, ایک شخص نے ہماری حکومت کے خلاف کام کیا ہے. جب وہ ہم سے مدد مانگ رہا ہوگا تو تم آ جانا اور پھر اسے یہ کہنا. تو جیسے امام نے بتایا یہ ویسے ہی ایک زاویے میں جا کر پنہان ہو گیا. اور ایسے ہی ہوا, وہ بادشاہ آیا, بادشاہ امام کی خدمت میں کہ مولا ایک شخص ہے کہ جو میری حکومت میں مشکلات ڈال رہا ہے, میری مدد کریں یا کسی طریقے سے مجھے اس سے نجات دیں. حتیٰ اگر کوئی اس کے لیے مجھ سے معافی بھی مانگے تو میں اسے معاف بھی کر دوں گا. جب اس نے یہ بولا تو وہ ظاہر ہو گیا. کہا کہ اگر تمہیں کوئی شخص اس کی بتا دے تو کہا میں اس کو معاف بھی کر دوں گا. کہا میں وہ خود ہی ہوں. کہا تم یہاں پہ کیسے آئے؟ کہتا ہے مجھے مولا کائنات نے بتایا تھا کہ چھپ جاؤ, اور پھر اس کے نام سے پکارا. تو جب اس کے نام سے پکارا تو کہا یہ نام تو یا تو صرف میری ماں جانتی تھی یا میں جانتا تھا. کہا مجھے مولا کائنات نے, قسم کھاؤ کہ مولا نہیں تمہیں کہا. کہا میں نے. تو کہا اس نے اس کو معاف بھی کیا اور اس کو ایک وزارت بھی دی, اس کو کام بھی دے دیا. اور اس نے یہ نظر مانی ہوئی تھی, منت, کہ اگر میری یہ مشکل حل ہو جائے تو میں سر برہنہ پا برہنہ مولا کائنات کی زیارت پہ آؤں گا. اب یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ ظاہر وزیر ہے, اب وزیر ہو گیا, سب ہو گیا. تو اس نے رات کی تاریکی کا انتظار کیا, پھر اس نے سارا وزارت کا لباس ہٹایا, سر برہنہ پاؤں برہنہ, شب کی تاریکی میں نجف کی طرف پیدل کوفہ سے چلنا شروع ہوا. تو ایک اور عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جو اس ٹائم خدام تھا حرم کا, اس کے خواب میں مولا آئے, کہا کہ تم سو رہے ہو, اٹھو, شمع روشن کرو, ہمارا دوست آ رہا ہے ہماری زیارت پہ. کیونکہ حرم اس وقت بند ہو جایا کرتے, اب حرم 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. تو جب وہ اٹھا اور وہ اٹھے اور انہوں نے روشن کیا تو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں. اس نے جب آتے ہو تو اس کے نام سے پکارا اسے. تو کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں. کہا نہیں آپ وہی ہیں. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا مجھے مولا نے کہا ہے کہ ہمارا دوست آ رہا ہے. عزیزان اللہم صلی علی محمد وعلی. عزیزان مطلب یعنی زندگی میں مشکل پریشانی کوئی بھی چیز ہے, توقع چاہتے ہیں, چیزیں چاہتے ہو, یہ در ہے, اس در سے کنیکٹ ہو, اس در سے جوڑیں اپنے آپ کو.
یہ طریقہ بھی آنا چاہیے کہ میں اپنے مولا سے مانگوں کیسے. ہم تو آج تک یہی پریشان ہے, حرم میں جا کے پبلک ہم سے پوچھتی ہے یا مولانا صاحب ادھر مولا سے مانگے خدا سے مانگے. ارے بھائی مولا, خدا ہی نے تو کہا ہے کہ مولا سے مانگو, یعنی آپ جو مانگ رہے ہیں مولا سے, خدا ہی نے ان کو اذن دیا ہوا ہے اور وہ بھی خدا ہی کی بارگاہ سے آپ کو عطا کرتے. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ ولی بھی اللہ کا ہے, اگر وہاں سے اللہ کو اللہ ہی سے مانگنا ہے اصل میں تو, لیکن اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, مولا ہی سے مانگ رہے ہیں تو, یعنی یہ مسئلہ ہمارے ابھی تک بہت سارے بیسک عقائد حل ہی نہیں ہیں عزیزان محترم. یعنی آیت اللہ عظمیٰ بہجت میں پہلے بھی عرض کیا فرماتے تھے کہ اہل بیت زندگی میں جیسے تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتے دنیا سے ظاہراً سے, وہ دنیا سے ظاہر رخصت ہو گئے مگر وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سنتے ہیں, وہ سارے کام کرتے ہیں. ایک فیملی تھی نجف گئی بیٹی کے ساتھ اپنی, آیت اللہ مہدی شمس الدین اپنی کتاب میں آیت اللہ بہجت سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ گئی نجف میں اور بیٹی کی وہیں ایک طالب علم سے شادی کر دی. اب چلے گئے, اب وہ طالب علم ظاہر ہے صبح درس میں چلے جاتے تھے, دوپہر کو آتے تھے, کچھ چیزیں کھانا پکاؤ اور کچھ ساتھ مہمان بھی ہوتے تھے. اب یہ لڑکی تھی, اتنے دن گزر کر ایک تو گھر یاد آتا تھا, گھر والے یاد آتے تھے, تنہائی تھی, غربت یعنی وہ والی غریبی کہ اپنے گھر سے دور ہے, تو بہت زیادہ اکڑتی تھی, پریشان ہوتی تھی. وہ بیمار ہو گئی, ایک دن بیماری میں آنکھ لگ گئی تو حضرت سیدہ آئیں خواب, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کہا کہ اللہم صلی علی محمد وآل, خواب میں آئی اور کہا کہ تمہاری بیماری کا حل تمہارے شوہر کے پاس ہے, یعنی تو اپنے شوہر کی خدمت کرو, نالا مت ہو. اور ویسے ہی ہوا, شوہر واپس آیا, اس نے ایک کپڑا اپنی زوجہ کے اس پر ڈالا تو اس کا بخار ختم ہو گیا. اب یہ ختم ہوا تو یہ فوراً حرم گئی. اب جیسے حرم گئی تو اس نے دیکھا, خواب میں نہیں آیا گا بہجت کہتے ہیں, یعنی جاگتے ہوئے میں حرم جا رہی ہے تو دیکھا سامنے سے مولا کائنات آ رہے ہیں. اس نے راستہ موڑا, دوسرے رواق سے جاؤں, دیکھا مولا سامنے آ گئے. تو امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہوا ہے, تم اپنے شوہر کی باتوں پہ صبر کرو اور جاؤ اپنے گھر کے زیر زمین یعنی بیسمنٹ میں, اس کوئلے سے اتنے دن 40 دن کے لیے لائن کھینچ دو, تم 40ویں دن اپنے ماں باپ سے مل لو گی. اور یہ جو تمہیں مشکل ہوتی ہے کہ تمہیں گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں, تم اپنی چھت پہ جا کر ہم سے توسل کیا کرو. وہ گھر گئی واپس, اس نے وہی کیا, لائنیں وائنیں کھینچ دی. اب شوہر اس کا جو بھی کھانے وانے لاتا تھا, یہ کیا کرتی تھی, کھانے کو ایک برتن میں سب چیزوں کو ڈال دیتی تھی, اوپر جا کر مولا کائنات سے توسل کرتی تھی. واپس آتی تھی تو کھانا بہترین طریقے سے بنا ہوا ہوتا تھا. یعنی اللہم صلی علی محمد وآلہ, یعنی انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان اپنے ائمہ کو دیکھ لیتا ہے اور وہ مدد کرتے ہیں. اصل میں ضعیف ہوں, میں کمزور ہوں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی سے اور باق علماء سے پوچھا گیا کہ کیا امام زمانہ کو دیکھا جا سکتا ہے, اور یہ جو بعض علماء دیکھتے ہیں تو کہا کہ خود آیت اللہ شوستری کہہ رہے ہیں کہ میں تہران سے کم آ رہا تھا, راستے میں ابھی شہر کا ہائی وے شروع ہوا, میں نے دیکھا ایک سید کھڑا ہوا ہے راستے میں. آیت اللہ شوستری کی امام زمانہ سے ملاقاتیں ہیں, کہہ رہے میں نے دیکھا سید کھڑا ہے تو میں گاڑی میں سے ٹیکسی میں تھا, میں اس سید کے احترام میں نے آگے سے اٹھا کہ میں پیچھے بیٹھ جاؤں یا آگے بیٹھ جائیں, تو اس سید نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گا. خیر پیچھے کہتے میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ شوستری یہ جو کیا اس پہ کوئی تعجب کی بات ہے, کیا کچھ لوگ امام زمانہ سے ملاقات کرتے ہیں, اس میں تعجب کی کیا بات ہے, اور لوگ کیوں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ملتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جھوٹا ہے, جبکہ انہیں فکر کرنی چاہیے اپنی زندگی میں. یہ امام کے جملے ہیں, انہیں فکر کرنی چاہیے کہ ان کی کیوں نہیں آج تک ملاقات ہوئی, یعنی انہوں نے کیوں نہیں دیکھا آج تک آنکھوں سے.
ایک عالم دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی امام سے, آپ کو عمل کریں. کہا مجھے خوف آتا ہے. کہا کس چیز؟ کہا وہ وجہ اللہ ہے, وہ وجہ اللہ ہے, اور میری آنکھیں پتہ نہیں کس کس کو دیکھتی ہیں, میں ان آنکھوں سے کیسے امام کو دیکھوں گا. عزیزان محترم, یعنی یہی تو ہے میری زندگی کا خاصہ. یعنی یہاں پر زیارت کا ہدف خود بخود میرے وجود کی تبدیلی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے امام کو دیکھوں, توسل کروں یا ملوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں اپنی طرف توجہ کروں. وہ جو صفات مولا کائنات شیعہ کی بتا رہے ہیں کہ علم ہوگا, عقل ذوخت کرے گا, اس کے چہرے کا رنگ تہجد کی نمازوں کی وجہ سے اڑا ہوا ہوگا, اس کے شکم پیٹوں سے لگے. یعنی کیا؟ یعنی شکم پر نہیں کرتے وہ لوگ, یعنی دنیا میں کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو بہت زبردست شیعوں کے لیے روایت ہے کہ یہ دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے. عزیزان محترم, خوب یہ بہت مہم مسئلہ ہے, بلکہ دوسروں کے بوجھوں کو حل کرتے ہیں اپنی زندگی میں, دوسروں کے کام آتے ہیں. کیا میں اپنی زندگی میں ایسا ہوں کہ کیا میری ذات سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو, یا میری ذات سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ ایک صفت ہے شیعہ کی کہ یہ شیعہ کیسے کسی کے کام آئے گا. اور چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں عزیزان محترم, یعنی چھوٹا چھوٹا ایک ایک دھرم ہے. علماء کی روایت زندگی کے جو واقعہ بتاتے ہیں, بعض اوقات ہم ایک دوسرے کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, لیکن عالم برزخ میں قیامت میں ہمارے لیے مشکل حساب کتاب ہے. شیخ عباس قمی وہ اتنے بڑے عالم دین کہ جو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے مشہد کی رات اندھیروں میں, تو ان کے وجود سے نور نکلتا تھا. وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے جانے کے بعد کہ وہ جو کتاب میں نے تمہیں دی تھی فلاں شخص کو دینے کے لیے, تم نے کیوں نہیں پہنچائی ابھی تک؟ تو انہوں نے اپنے بھائی کو دی تھی. انہوں نے بھائی سے پوچھا کہ وہ کتاب تم نے صحیح طرح کہا وہ میں لے کے جا رہا تھا, وہ گر گئی اور اس کی جلد خراب ہو گئی. تو کہا والد محترم بہت نالا ہے خواب کے اندر کہ یہ تم نے ابھی تک اس امانت کو پہنچایا کیوں نہیں. اور پھر انہوں نے اس کو صحیح کر کر کتاب واپس دی. تو دوسرے شخص نے آ کر بتایا کہ تمہارے والد مجھے خواب میں ملے تھے کہ اب وہ آرام سے ہیں. عزیزان, اس کا مطلب قطعاً مطلب نہیں ہے عالم دین ہے, لیکن یہ سب پیغامات اس لیے ہیں کہ تمہارے معاملات سنگین ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی چھوٹا سا معاملہ ہوگا یا میرے معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں, چاہے عالم ہی کیوں نہ ہو. حتیٰ حضرت نوح اور بڑے بڑے انبیاء, ان کا بھی روز قیامت میں سوال جواب ہے. حضرت نوح جب آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا خوب تم نے تبلیغ کی, میں نے تبلیغ کی, خوب کا گواہ لے کر آؤ. کہا میرا گواہ رسول خدا ہے, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. یعنی حضرت نوح کے بھی سوال ہیں, خوب ان کے سوال دقیق تر ہیں, ان کے سوال بہت زیادہ زوم کر کے ان سے پوچھے جا رہے ہیں. میرے سے بھی سوال ہے, آپ سے بھی سوال ہے. میں اس لیے تھوڑی بخشا جاؤں گا کہ میں ممبر پہ بیٹھتا تھا, میں عالم تھا. البتہ تو میں عالم تو ہوں نہیں, میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں, لیکن اس لیے میں اپنے آپ کو بولوں جی میرے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں, میرے سے زیادہ پوچھ گچھ ہے, میرے سے اور ڈیٹیل پوچھ گچھ ہے. فلانا جملہ, فلانی روایت, فلانی بات, فلانی چیز, فلانا پیغام تم نے کس طرح کیا سوچ کے دیا. اس طرح آپ سے بھی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں ہر چیز بہت فوکسڈ ہے, اس کو اتنا اگنور نہ کریں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو, کسی بھی گناہ کو. کیوں؟ یعنی تھوڑا سا مسئلہ نہیں ہے, دکان پہ گئے ایک آدھ پھل کا ٹکڑا اٹھا لیا, ان گناہ ہے, حرام ہے, چاہے چھوٹا سا ہو. ہماری مائیں بہنیں تھوڑا سا حجاب, 4 بال نظر آ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ, گناہ ہے. فلانی چیز یوں کر لیں, فلانی چیز یوں کر لیں. نہیں عزیزان محترم, خوب بیٹے کی شادی ہے, ایک ہی تو بیٹا تھا, تھوڑی سی خوشی ہے, کیا ہے تھوڑا سا؟ نہیں, تھوڑا سا یا نہیں کیا, اب تو 100 ختم ہو رہا ہے, 9 ربیع الاول آ گئی, کچھ نہیں, کچھ کیسے کر لیں؟ حرام ہے, حلال ہے. جو حرام تھا وہ ہمیشہ سے حرام ہے. یہ تھوڑی کہ خوشی کے اندر آئے تو حرام ختم ہو گیا. نہیں, ہر چیز ایک اپنے حدود کے اندر ہے. عزیزان محترم, کسی بھی چیز کو نہ سمجھو. حدیث قدسی ہے کہ شیخ قدوس نے علل الشرائع کے اندر بھی اور باقی کتابوں کے اندر بھی بیان کی ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مومنوں سے کہہ دو کہ یہ چند چیزوں سے پرہیز کرے, یعنی چند چیزوں کو اپنی زندگی میں نہ کریں. کیا؟ ایک,
اپنا لباس ویسا نہ رکھیں جو دشمن کا لباس ہے. اب لباس سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی وہ لباس پہننا کہ جو میرے پہننے سے لگے کہ میں فلانے طرح کا ہوں. اب آپ بولے ہمارا تو کوئی لباس ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی پینٹ شرٹ نہیں ہے. بعض اوقات ہم بھی نئے نئے تب تبدیل ہوئے تو ہم پینٹ شرٹ پہن کے جاتے تھے، تو آپ کیسے تبدیل ہوئے، آپ کون سے مسلمان ہیں؟ میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہتا آپ کا تو لباس ہی مسلمانوں والا نہیں ہے. میں نے کہا یہ کون سی حدیث ہے کہ شلوار قمیض مسلمانوں والا لباس ہے؟ کہا بھائی لباس ہے. ہاں اس لباس کے اندر کوئی ایسی چیزیں جیسے مزاق کے طور پر آج کل لڑکے ٹی شرٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بنا ہوا کیا ہے، کس شیطان کی نشانی ہے، کس اس کی نشانی ہے. اب ایک دوسرے کے اوپر ٹینشن نہ لیں آپ دیکھتے ہوئے کہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے. نہیں ابھی نہیں، ویسے پہننے تھے. نہیں واقعا وہ بازار میں تو چیزیں موجود ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ کا بچہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے، پہنا دیا آپ نے، وہ اس کو دیکھیں ڈیول ہے، ڈیول ایڈوکیٹ بنا ہوا ہے اس پہ، اور کیا بنا ہوا ہے، کیا کیا بنا ہوا ہے، گلے میں لاکٹ چینیں پہن رہے ہیں، لیکن نہیں پتا کہ کس چیز کے نشانات ہیں. لباس سے حلیے ایسے کر لینا، یعنی صرف لباس کا تعلق ایسے نہیں کپڑے، یعنی حلیہ ایسا بنا لینا کہ جس سے لگے کہ دشمنان اسلام کے حلیے بھی یہی ہیں. اس سے انسان پرہیز کرے. دوسری چیز کہ وہ خوراک نہ کھائیں جو دشمن کی خوراک ہے. اب یقیناً اس سے مراد حرام شراب اور جو حرام گوشت ہے، یعنی چاہے وہ حرام گوشت جو ممنوع ہے یا ذبح حلال نہیں ہے، صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوا، خوب پرہیز کرے. انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، کیا ہو گیا؟ ارے مولانا صاحب وہاں گئے تھے اس ملک میں تو کچھ نہیں تھا تو بھائی سبزی کھاتے. بہت ہاں میں نے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ بعض ممالک میں جاتے ہیں اپنے کام سے، یہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب وہاں پہ کیا ہے، انڈے ابلے ہوئے انڈے اور سبزی لے آتے ہیں. چند دن کی تو بات ہے. اجانے تو مجھے تعجب ہوا ایک جوان پر. یعنی میں جرمنی گیا، برلن میں ایک صاحب کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا، انہوں نے وہیں شادی کی، 17-18 سال ہو گئے، ان کا بیٹا جوان تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ یونیورسٹی کے ساتھ اپنی کالج کے ساتھ اپنے اٹلی گیا 5 دن کے لیے، اور ظاہر ہے وہیں کے لوگ تھے بچے اچھے. کہہ رہا واپس آتے ہوئے اس نے مجھے فون کیا گھر پہنچنے پہلے کہ بابا گھر میں بہترین کھانا بنا کے رکھیے گا، میں کافی دن کا بھوکا ہوں. تو میں نے اس سے جب آیا میں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہا وہ جہاں بھی کھاتے تھے بابا حلال تو کھانا تھا ہی نہیں کہیں، تو میں بس تھوڑا سلاد ولاد کھا کے میں نے اتنے دن. وہ بچہ جو وہاں پیدا ہوا ہے پرہیز کر، اور ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. ہاں ایسے ہی ہے وہ، یقیناً اب ایسے نہیں ہے، کوئی اور لوگ ہوں گے ایسے. جانے محترم کتنی دیر ہے، کتنی دیر کا لمحہ ہے، کتنی دیر کا ذائقہ ہے، کتنی بھوک ہے. یعنی انسان کس لیے؟ اس کی پاسداری ہے، اس لا الہ الا اللہ کو بچانا ہے اپنی ذات کے اندر. اسے ضرورت نہیں ہے میری، مجھے اس کی ضرورت ہے. اسے تھوڑی وہ تو غنی ہے، اسے تو پوری دنیا اس کو نہ مانے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے کہ تم نہیں مانو میں کوئی اور قومیں پیدا کر لوں گا. عزیزان محترم یعنی میں خوش ہوں. تیسری چیز کہ وہ جو طرز طریقہ ہے زندگی کا وہ دشمن جیسا نہ ہو. پہلے تو یہ ہے کہ مجھے دشمن تو بتاؤ کہ دشمن کون ہے میرا، یہی نہیں پتا دشمن کون ہے ہمارا. دشمن شناسی مہم ہے. پروردگار قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے، اس سے دوستیاں مت کرو. یعنی دشمن کو سمجھو کہ دشمن کون ہے تمہارا. وہ دشمن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اصل اسلام کا دشمن کون ہے، اس ٹائم انسانیت کا دشمن کون ہے، بشریت کا دشمن کون ہے. میرا لیونگ لائف اسٹائل ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھے یا میں اس کی طرف کھینچوں. آج دنیا کہاں کھنچ رہی ہے؟ اسی ویسٹ کی طرف کھنچ رہی ہے، اسی کلچر کی طرف کھنچ رہی ہے. وہی تو ڈیزائن کیا جا رہا ہے، گھر ایسے ہونے چاہیے، کمرے ایسے ہونے چاہیے. حیا پہلے زمانے میں ذہنوں میں جو گھر بنا کرتے تھے، ملنے کی جگہ الگ ہوتی تھی، رہنے کی لوگوں کی جگہ الگ ہوتی تھی درمیان میں. یقیناً یہ اسلامی لائف سٹائل تھا. ابھی بھی آپ تو شکر کریں آپ کے ملک کے اندر بڑی سختی ہے کہ جو آپ کی معماری ہے، کنسٹرکشن ہے، وہ اسلامی ہے. یعنی انہوں نے اپنے ہیریٹیج کو حفظ رکھا ہوا ہے. ورنہ آپ اپنے برابر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہی ہیں صرف، اور بالکل لائف سٹائل چینج ہے. یعنی حتیٰ معماری کنسٹرکشن کے اندر جو شیشے کی بلڈنگیں ہیں، یعنی کیا ہے یہ، یعنی سب نظر آئے. پاکستان میں جب پہلی یہ فرنچائز آئیں تو ان کی دیواریں نہیں تھیں. یہ جو فاسٹ فوڈز کی چینیں تھیں ان کی دیواریں نہیں تھیں، شیشہ تھا پورا. کیوں تھا؟ تاکہ گزرتا ہوا شخص دیکھے اندر
اور اپنے اندر اس تشنگی کو ایجاد کرے کہ میں بھی جاؤں ادھر. یعنی ہر چیز وہ بہت ڈیٹیل اور پلان سے کام کرتے ہیں. ہم توجہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہمیں تو یہی نہیں پتا ہم جو چیز لا کے رکھ رہے ہیں اس کے اثرات میری زندگی میں کیا ہے. میں اپنے بچے کو یہ جو بیگ لا کے دے رہا ہوں, اس بیگ پہ تصویر جو بنی ہوئی ہے, یہ بچہ ہر وقت دیکھ رہا ہے صبح شام, یہ اسی کو رول ماڈل بنائے گا. میں توجہ پہ نہیں ہوں, جبکہ اسلام مجھے بار بار, عزیزان محترم, کربلا جمع ہو کر گریہ کر کے اٹھ جانے کا نام نہیں ہے. کربلا اس لیے ہے بار بار کہ میں اس تمدن کلچر کو اجاگر کروں, پیدا کروں جو امام زمانہ جس میں تشریف لائیں گے, اسی کی طرف مجھے بڑھنا ہے, اس حکومت کی طرف بڑھنا ہے کہ جس میں اکنومیکل, اقتصاد, کلچر, کنسٹرکشن, لیونگ سٹینڈرڈ, ہر چیز اسلامی ہو. کون کرے گا؟ کوئی اور پڑھ رہے ہیں مارس میں, وہاں سے جہاز نیچے اترے گا کہ ہم ڈگریاں لے کر آئے ہیں اسلامی. یہی ہم ہی لوگ ہیں. ہم ہی میں سے کوئی اٹھے گا, ہم ہی میں سے کوئی آئی ٹی کا ہوگا, کوئی اکنامکس کا ہوگا, کوئی بزنس کا ہوگا, ہم ہی میں سے تو ہوگا. یعنی جب تک میں اپنے معاملات کو آج صحیح نہیں کروں گا, کل میں کیسے امام تک اس چیز کو لے کر جاؤں گا؟ کیونکہ میں آج اپنی آسانیوں میں, عزیزان محترم, دشمن شناسی ہے کہ میں پہچانوں کہ میرے امام کا دشمن کون ہے. اپنے آپ کو دشمن نہ سمجھیں. ہم ایک تو اپنے آپ کو دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے اپنے اندر کہ ہم اپنے اندر لگے ہوئے ہیں. اتحاد بین المسلمین تو ہے, اتحاد بین المومنین میں مشکلات ہیں آج کل. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاؤ, اس سے ہاتھ ملاؤ. وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو نہیں بھی مانتا, چلو ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہے, امت کے واسطے مل جاؤ. اور یہاں ہم لوگ اتنے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کیوں؟ وہ مجتہد کو مانتا ہے, وہ مجتہد کو نہیں مانتا, وہ فلانے مجتہد کو مانتا ہے, وہ فلانے کو نہیں. کیا ہے یہ؟ کیوں اتنے رکھنے ہیں ہمارے؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے. دیکھیں یہ دشمن شناسی ہے. دشمن جانتا ہے کہ یہی حق پر ہیں, انہی کو ٹکڑے کر دو. ہم کم از کم اپنی آنکھوں کو بیدار کریں, بصیرت کھولیں. انسان شناسی یہی ہے. شیعہ وہی ہے جو با بصیرت ہے, عقل سے کام لیتا ہے, نہ کہ چیزوں کے پروپیگنڈے کے اندر آتا ہے. عزیزان وہ سمجھنے کی کوشش کریں. دشمن دور کر رہا ہے, آپ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ جڑیں آپس میں, محبت کریں. خوب ایک گھر کے اندر تو بھائی ہو سکتے ہیں, دونوں ایک ہی نظریے پہ نہیں ہوتے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس میں اختلاف کی بات کیسی ہے؟ سب حسین کو ماننے والے ہیں. ہماری شناخت امام حسین ہے, ہماری عزاداری کی شناخت امام حسین ہے. ہو سکتا ہے کوئی کسی طریقے سے کرتا ہو, کسی طریقے سے کرتا ہو. اپنے مشترکات سے دور نہ ہو اور اپنے ممبر کی حفاظت کریں. اگر یہ تعقل اور عقل اور عقلانیت کے ذریعے سے قوم کی پرورش نہیں کر رہی ہے, ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم ممبر پہ کس کو بٹھاتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, سوال ہے. اہل ممبر سے سوال ہے, سننے والوں سے سوال ہے, اور جو ممبر پہ بٹھاتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے. روز قیامت اس سے بھی سوال کیا جائے گا. تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. جانے تو معاملہ بہت سنگین ہے. یعنی اس کی سنگینیت کا آپ احساس سے لگا لیں کہ آنے والا کی نگاہیں میری طرف ہیں کہ یہ کب تبدیل ہوگا, یہ کب تبدیل ہوگا. میں کہہ رہا ہوں نہیں, وہ تبدیل نہیں ہو رہا. وہاں سے آواز آئے گی, مجھے اس کی طرف میری نگاہیں الگ ہے, میری تمہاری طرف نگاہ ہے. تم کب تبدیل ہوگے؟ تم کب اپنے آپ کو صحیح کرو گے؟ عزیزان محترم, اور دیکھیں کہ امام کتنا کریم ہے. امام ہم لوگوں کو پھر بھی بلا لیتے ہیں, میری غلطیاں, میری کوتاہیاں, میرے گناہ, پھر بھی میرا مولا مجھے بلا لیتا ہے اپنی بارگاہ میں. مجلس میں آنا آسان نہیں ہے, عزاداری ہے یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. لیکن جب آیا ہے تو پھر ذمہ داری کے ساتھ باہر جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی. عزیزان محترم, عالم دین ابن قولویر روایت کرتے ہیں اپنے جد سے ہوتے 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 امام جعفر صادق السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے کہا کہ مولا میں شب عرفہ حرم امام حسین علیہ السلام میں تھا,
تو میں نے دیکھا کہ کوئی 50,000 کے آس پاس کل لوگ ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، حسین چہرے ہیں، اور تمام رات عبادت میں نماز میں گزار رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں فجر کی نماز میں سجدے سے میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، سب کہاں چلے گئے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ روز عاشورہ ملائکہ زمین پر آئے تھے امام کی نصرت کے لیے، مگر امام شہید ہو چکے تھے۔ تو جب واپس گئے خدا کی بارگاہ میں، خدا نے کہا تم میرے محبوب کے نواسے کی مدد کرنے گئے تھے، تم واپس چلے جاؤ۔ اور آج تک وہ ملائکہ خاک میں آلودہ مولا کے حرم کے پاس عبادتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ در و دیوار کو بوسہ کریں، کیونکہ ملائکہ مس کرتے ہیں ہر جگہ کو۔ عزیزان محترم، امام کے حرم کے داخل ہونے کی شرط آیت اللہ بہجت بتاتے ہیں آنسو ہے، کہ جس کی آنکھ میں آنسو آ جائے وہ یہ سمجھ لے کہ اسے امام نے اجازت دے دی ہے۔ عزیزان محترم، آئیں اور امام کی خدمت میں چلیں، اس ایک جون کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جو غلام ہے، یہ شاید ہماری بھی شفاعت کرے مولا کی بارگاہ۔ آیا کئی دفعہ مولا کے پاس، مجھے جانے دے مولا، مگر امام جانے نہیں دیتے۔ عجیب جملے کے با معرفت لوگ تھے، کہ مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میرے بدن سے بو آتی ہے، آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے کہ میرا حسب نسب آپ سے ملتا نہیں ہے مولا۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا اچھا جاؤ جاؤ۔ جب جانے لگا تو امام نے دعا دی، کہا پروردگار اس کے رنگ کو سفید کر دے، اس کے بدن کی بو کو معطر کر دے، اور اسے ہمارے ساتھ محشور کر۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے سوالوں کا جواب کریم ابن کریم ہے نا، جواب دیا۔ جون لڑا، لڑتے لڑتے گر گیا جب دیکھا اس نے کہ کوئی گرماہٹ سی چہرے پر محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے دیکھا تو دیکھا امام نے اپنے رخساروں کو جون کے رخساروں پر رکھا ہوا ہے۔ جون اس وقت اپنے آپ کو کیا تصور کرتا ہوگا، کہا میرے سے زیادہ تو خوش قسمت شخص ہی نہیں ہے کہ جس کے رخساروں پر امام نے اپنے چہرے کو رکھا ہوا ہے۔ مگر وہیں کہوں گا ہاں جون، ایک اور مقام بھی ہے جہاں مولا نے اپنے رخسار کو رخسار پہ رکھا ہے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ وہ اس جوان کا مقام ہے کہ جو جب زمین پر گرا ہے اور مولانا کو اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، سلام کیا ہے اپنے بابا کو۔ یعنی علی اکبر کی معرفت آپ دیکھیں، بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ میں ایک دفعہ علی اکبر گئے، پیاس کی شدت بڑی ہے، پیاس کی شدت بڑی نا، اور گرماہٹ تو واپس آئے، کہا بابا اس لباس کی گرمی اور جنگ کی پیاس کی شدت مجھے کہتی ہے اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں تھوڑا اور لڑ لیتا۔ میں کہوں گا مگر حضرت علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ کیا بابا کے پاس پانی نہیں ہے۔ یقیناً باپ کی محبت تھی جو علی اکبر کو کھینچ رہی تھی۔ امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا چلے جاؤ جاؤ، اب وقت قریب آ گیا ہے۔ یہی ہوا، حضرت علی اکبر گرے، نیزے سے گرے، زمین پر گرے۔ جب آخری وقت ہے تو دیکھا مولا نے اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخساروں پر رکھا، اور آہستہ نے علی اکبر نے کہا کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور دادا امام علی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی کہ آپ کا بھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے، آنے والے ہیں۔ آزاداران محترم، کتنا سخت تھا میرے مولا امام حسین کے لیے وہ لمحہ کہ جب میرے مولا نے بدن حضرت علی اکبر کو نہیں اٹھایا، کہا بنی ہاشم کے جوانوں آؤ اور علی اکبر کے جنازے کو اٹھاؤ۔ ارے باپ کے لیے بڑا سخت تھا، مگر میں نہیں جانتا کہ ایک اور باپ بھی ہے مسجد مدینہ کے اندر، کوچہ بنی ہاشم کے، جس کے گلے میں رسیاں ڈلی ہوئی ہے۔ ارے وہ باپ کس طرح اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس باپ نے کس طرح برداشت کیا کہ ایک بچہ در و دیوار کے درمیان میں آیا اور ساکت ہو گیا۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ کینسر کے مریض ہیں اور بھی مریض ہیں، صاحبان مجلس میں جو سن رہے ہوں گے ان کے بھی جو بھی مریض ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے مقروض ہیں پروردگار غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ بہت سارے لوگ قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، پاکستان میں بہت سارے مسنگ پرسن ہیں پروردگار، ہمارے ایک دوست کے والد بھی ہیں وہ بھی کافی دن سے لاپتہ ہیں پروردگار، جو بھی لوگ قید و بند میں ہیں ان کا کوئی سننے والا نہیں، ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں پروردگار، اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں رہائی عطا فرما، انہیں اپنے گھر والوں سے جلد ملا پروردگار، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما پروردگار، مسلمان جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بھی دشمنان اسلام ہے اگر ہدایت کے قابل ہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا پروردگار، جو لوگ مسلمان اپنی آزادی کی جنگیں لڑیں پروردگار انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما پروردگار، مجلس ماتم جلوس عزاداری جہاں بھی ہو رہا ہے ان سب جگہوں کی حفاظت فرما، اور جو بھی اس میں اپنا کار خیر اپنا حصہ اپنی نوکری کر رہے پروردگار ان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، مذکور فاطمہ بنت آل حسن، ابرار حسین ابن اولاد حسین، حسن احمد ابن بنیاد حسن، سیدہ خاتون بنت عنایت حسین، شاہانہ زیدی بنت زوار حسین، صابرہ کاظمی بنت زاہد حسین، اپنے تمام مرحومین کو، میرے مرحومین کو، تمام علماء، تمام شہداء اور ساتھ سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ ماتم حسین۔